بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ بندوں کے جو اعمال، اقوال، افعال، عادات اللہ پاک کو پسند اور محبوب ہیں، وہ ہمیشہ سے اللہ کو پسند ہیں اور ہمیشہ کے لیے اللہ کو پسند ہیں، اور بندوں کے جو اعمال، اقوال، عادات، افعال اللہ کو ناپسند اور نامحبوب ہیں، وہ ہمیشہ سے ہی ناپسند اور نامحبوب ہیں۔ بندوں کے اعمال میں سے اللہ کو ایمان ہمیشہ کے لیے پسند ہے، ہمیشہ سے پسند ہے۔ بندوں کے اندر تقوی ہو، اس کو اللہ ہمیشہ سے پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، یہ اللہ ہمیشہ ہی پسند فرماتے ہیں۔ بندہ سچ بولنے والا ہو، اس کے دل کے اندر اخلاص ہو، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اس کے دل کے اندر لوگوں کی خیر خواہی ہو، یہ وہ سارے اعمال اور اقوال ہیں جو اللہ کو ہر زمانے کے اندر ہمیشہ سے پسند ہیں اور ہمیشہ کے لیے پسند ہیں۔ اور جن اعمال اور افعال کو اللہ ناپسند فرماتے ہیں، اللہ ناپسند فرماتے ہیں بندوں سے شرک کو، کفر کو، نافرمانی کو، معصیت کو، ریاکاری کو، نفاق کو، حسد کو، کینے کو، عداوت کو، بغض کو، دنیا کی محبت کو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کو ہمیشہ سے ناپسند ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 3 دفعہ اللہ اعلان فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کے قاعدے قانون کبھی نہیں بدلا کرتے۔ جیسے قاعدے قانون اس امت کے لیے ہیں، یہی قاعدے قانون آدم علیہ السلام سے آج تک اور قیامت تک کے لیے اللہ پاک کے یہی ہیں۔ بندوں کے جو اعمال پسند ہیں وہ ہمیشہ سے پسند ہیں، ہمیشہ کے لیے پسند ہیں۔ جو اعمال ناپسند ہیں وہ ہمیشہ سے ناپسند ہیں، ہمیشہ کے لیے ناپسند ہیں۔ بندوں کے اعمال میں سے بہت ناپسند، بہت ناگوار ایک عمل اللہ کو یہ بھی ہے کہ بندہ خود تو کچھ کرے نہیں اور جو کرنے والے ہیں ان پر اعتراض کرے۔ خود کچھ نہیں کرتا لیکن جو بھی کرنے کی کوشش کرے یا دنیا کے اندر جو بھی کوئی عمل کرتا ہو وہ اس کو اچھا نہیں لگتا،
اس کے عمل کے اوپر اعتراض کرنا، یہ عادت، اس کو قرآن پاک میں لمز کہتے ہیں۔ یہ عادت اللہ پاک کو انتہائی ناگوار ہے۔ ابھی خطبے کے اندر سورہ توبہ کی 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ ان 2 آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی اسی ایک بری عادت کو ذکر فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے اندر اجتماعی طور پر چندہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ کبھی نہیں دیا تھا، کبھی حکم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ایسے واقعات تو آئے تھے کہ کوئی غریب آ گیا، آپ نے فرمایا اس کو کھانا کھلا دو، کوئی مہمان آیا، فرمایا کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کر دے۔ اجتماعی طور پر آپ نے حکم دیا ہو کہ لوگوں جتنی تم میں طاقت اور قوت ہے جاؤ مال لے کر آؤ، یہ ایک دفعہ ہوا۔ غزوہ تبوک بہت اہم قسم کا غزوہ تھا، تیاری تھی نہیں، اور ہرقل 1,00,000 فوج کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی نیت سے اور اپنے فوجیوں کو 1 سال کی ایڈوانس تنخواہ دے کر وہ ساتھ مقابلے میں لے کر آیا ہوا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اجتماعی طور پر چندہ اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ منبر پر تشریف فرما ہوئے آپ نے ترغیب دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، علیہ 100 بعیر باحلاسها واقطابها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اپنے ذمے 100 اونٹ لیتا ہوں، سامان سے بھرے ہوئے، لگام کسی ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، علیہ 100 بعیر باحلاسها واقطابها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ذمے 200 اونٹ، سامان سے بھرے ہوئے، لگامیں کسی ہوئی، بالکل تیار۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے ترغیب دی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، علیہ 300 بعیر باحلاسها واقطابها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں 300 اونٹ لدے ہوئے، سامان سے بھرے ہوئے، لگامیں کسی ہوئی میری طرف سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا سامان سمیٹتے ہیں، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا لا کر رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا ہی سمیٹ کر لے آئے، اور سارے کا سارا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ صحابہ بہت کچھ لے کر آئے۔ ایک صحابی حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ بھی نہیں ہے گھر کے اندر، ایک یہودی کے پاس گئے، ساری رات اس کی مزدوری کی، رات کو سوئے نہیں، آرام نہیں کیا، اس کے کنویں میں سے پانی نکالتے رہے اور اس کے باغ کو سیراب کرتے رہے، ساری رات محنت کی۔ اس نے تھوڑی سی کھجوریں مزدوری کے طور پر حضرت ابو عقیل کو دے دی۔ یہ ان کھجوروں کو لے کر آئے اور رسول پاک علیہ السلام نے جہاں مال کو اکٹھا فرمایا تھا جا کر اس کے وہاں رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اس کی کھجوریں ڈھیر کے اوپر رکھ دو، اس کی برکت سے سارا قبول ہوگا۔ اب منافقین نے ہنسنا شروع کیا، مذاق اڑانا شروع کیا۔ کوئی زیادہ لے کر آتا تو کہتے ریاکار ہے، دکھانے کے لیے، پہلا موقع تھا اس لیے سب کچھ اٹھا کر لے آئے۔ کوئی تھوڑا لے کر آتا تو کہتے اس کا کیا فائدہ، اس سے کیا بننا ہے۔ ہر بندے پر اعتراض، تھوڑا لانے والے پر بھی اعتراض، زیادہ لانے والے پر بھی اعتراض۔ اللہ رب العزت کو بندوں کے جو اعمال ناپسند ہیں ان میں سب سے زیادہ، بہت زیادہ ناپسند اللہ پاک کو یہ عادت ہے کہ بندہ خود کچھ نہیں کرے اور کرنے والوں پر اعتراض کرے۔ کبھی اللہ توفیق دے، پورے قرآن پاک کو دیکھیے، اللہ نے اپنی ناراضگی کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں، کہیں فرمایا میں ناراض ہوتا ہوں،
کہیں فرمایا کہ میں ان کے لیے سخت عذاب بنا کر رکھتا ہوں، کہیں فرمایا میں نے ان کے لیے جہنم بنائی۔ مختلف طریقے سے اپنی ناراضگی کو اللہ ظاہر فرماتے ہیں۔ پورے قرآن پاک کے اندر صرف ایک موقع ہے، ایک موقع کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اس مخلص بندے کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ کی طرف سے یہ سزا ان کو دی جائے گی کہ قیامت والے دن اللہ سب سے ان کا مذاق اڑوائیں گے۔ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ پورے قرآن میں کسی اور جرم پر نہیں ہے۔ اس قدر اللہ ناراض، اللہ پاک کو بہت ناگوار ہے بندے کی یہ عادت کہ خود کچھ نہ کرے اور کرنے والوں پر اعتراض کرے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے جہنم والے جب جہنم میں چلے جائیں گے، پھینک دیے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے، تو جہنم کے اندر بھی وہ اللہ پاک کو مختلف طریقوں سے دعائیں کریں گے، درخواستیں کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک ان کی 5 درخواستیں سنیں گے، 4 درخواستوں پر جواب بھی دیں گے، اور 5ویں درخواست پر اللہ پاک یہ فرما دیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ کہ آئندہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں پڑے رہو، اب مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ 4 دفعہ اللہ پاک نے ان کی بات کا جواب دینا ہے۔ جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں، پھینک دیے گئے ہیں جہنم کے اندر۔ اب جہنم کے اندر سے وہ چیختے اور چلاتے ہیں اور اللہ پاک کے سامنے درخواست کرتے ہیں ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ اللہ جواب دیں گے۔ اس کا معنی، اس کی تفصیل لمبی چوڑی ہے۔ پھر کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنین۔ اے اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے۔ اللہ اس کا جواب دیں گے۔ ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیں، چند دن کے لیے دنیا کے اندر بھیج دیں۔ اللہ اس کا جواب دیں گے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل۔ اے اللہ ایک دفعہ اس جہنم سے نکال کر واپس دنیا میں بھیج دے، اب بڑے اچھے بندے بن کر آئیں گے، بڑے اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ اللہ اس کا بھی جواب دیں گے۔ 4 دفعہ اللہ پاک ان کی درخواستوں کا جواب دیں گے، اور 5ویں دفعہ اللہ پاک یہ کہہ کر قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون کہ اب ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں پڑے رہنا اور مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، میں اب تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ جب 5ویں دفعہ یہ فرمائیں گے کہ اب مجھ سے بات نہ کرنا، تو وہ اس کی وجہ بھی بیان فرمائیں گے کہ کیوں نہ کرنا۔ انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون۔ میرے جو نیک بندے دنیا کے اندر رہا کرتے تھے، تواضع انکساری کے ساتھ دعائیں مانگتے تھے، مجھ سے مغفرت طلب کرتے تھے، میری فرما برداری کرتے تھے، تواضع کے ساتھ دنیا میں رہتے تھے، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، خود وہ کرتے نہیں تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تمہاری یہ بات اس قدر مجھے ناپسند تھی کہ اب میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، مجھ سے کوئی درخواست نہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے سخر اللہ منہم یہ جملہ پورے قرآن کے اندر ایک دفعہ فرمایا، اور اس جرم پر فرمایا کہ بندہ خود کرے کچھ نہیں اور جو کرنے والے ہیں ان پر اعتراض کرتا رہے۔ یہ بات اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور جہنم کے اندر ڈال دیے جانے کے بعد بھی ہر بات کا جواب دیں گے، اور جب یہ فرمائیں گے کہ اب میں نے بات نہیں کرنی، تو اس کی وجہ بھی یہ ارشاد فرمائیں گے اس لیے میں نے تم سے اب بات نہیں کرنی کہ تمہاری یہ بری عادت تھی، تم خود توبہ نہیں کرتے تھے، استغفار نہیں کرتے تھے، تواضع سے نہیں رہتے تھے، مغفرت نہیں طلب کرتے تھے، دین پر نہیں چلتے تھے، اور جو چلنے والے تھے ان کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ تو اللہ رب العزت کو جو بندوں کے اعمال پسند تھے وہ پسند ہیں، وہی پسند رہیں گے۔ جو اعمال، اقوال، عادات، افعال بندے کی اللہ پاک کو ناپسند تھی وہ ہمیشہ سے ناپسند ہیں۔
اللہ اپنے طریقوں کو بدلا نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلے وہ چیز پسند تھی اب یہ چیز پسند ہے، پہلے یہ اصول تھا اب یہ اصول ہے، پہلے ان چیزوں پر راضی ہوتے تھے اب ان چیزوں پر راضی ہوتے ہیں، ایسا نہیں اللہ کرتے۔ جو چیزیں اللہ کو ناگوار ہیں، ناپسند ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ناپسند ہیں، اور یہ بری عادت اللہ پاک کو ہمیشہ ہمیشہ سے ناپسند ہے۔ بہت ہی قابل غور ہے یہ مسئلہ کہ ہر جرم اگر بندہ اس کی اصلاح نہیں کرتا تو اس میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے، آگے سے آگے انسان اس گناہ کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو تھوڑا سا دل کے اندر پریشانی ہوتی ہے، میں نے نہیں کرنا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر کرتا ہے تو کہتا کوئی بات نہیں، پھر کرتا ہے، دل مانوس ہو جاتا ہے اس گناہ کے ساتھ، اور پھر کرتے کرتے یہ دل اس قدر سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے وہ گناہ کا کرنا، اس معصیت کا کرنا، اس نافرمانی کا کرنا، اس بری عادت کا اختیار کرنا، اس کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ یہ چیز بڑھتے بڑھتے، یہ چیز بہت صدیوں سے ہے امت کے اندر۔ صحابہ جیسی مقدس جماعت کے اوپر بھی اعتراض کرنے والے اس زمانے کے اندر منافقین موجود تھے۔ صدیق اکبر پر بھی اعتراض کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراض کیا، حضرت عثمان پر بھی کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کیا، دوسروں پر بھی کیا، مہاجرین پر بھی، انصار بھی، سب پر اعتراضات کرتے رہے، لیکن وہ کھلم کھلا منافق تھے جو یہ کام کرتے تھے، اور بعد کے اندر یہ بری عادت موجود رہی کسی نہ کسی درجے میں، لیکن بڑھتے بڑھتے آج یہ بری عادت یہاں تک پہنچ گئی ہے ہمارے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اعتراض ان پر نہیں جو موجود ہیں، یہ اعتراض ان پر بھی کریں گے جو دنیا سے جا چکے، جو ایمان کے ساتھ جا چکے، جو اعمال صالحہ کے ساتھ جا چکے، جو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلے گئے۔ آج کا مسلمان ان پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ یہ علامات قیامت میں سے اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ بعد میں آنے والے پیچھے جو جا چکے ہیں، صدیوں پہلے جا چکے ہیں، جن کو دیکھا نہیں ہے، جن کی عبادتوں کو دیکھا نہیں ہے، جن کے اخلاص کو دیکھا نہیں ہے، جن کی محنتیں ان کے سامنے نہیں ہیں، ان پر بھی منہ پھٹ کر اس پر اعتراض کر دیں گے۔ اتنے منہ پھٹ ہو جانا۔ کبھی قرآن کے اندر غور کریں، اللہ رب العزت نے ان قوموں کے اعمال بد کو ذکر کیا ہے جن کو اللہ نے سزائیں دی ہیں، عذاب بھیجا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں قوم لوط کو جو ہم نے زمین اکھاڑ کر اوپر لے کر گئے اور پھر اوندا کر کے ان کو پھینک دیا اور زمین کے اندر ان کو غرق کر دیا اور تہس نہس کر دیا، بستیوں کی بستیاں اللہ پاک نے کانت تعمل الخبائث، ایک گناہ نہیں، ایک گناہ ان کا عام طور پر کہا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر 10 قسم کے گناہ تھے۔ کانت تعمل الخبائث کی تفسیر 10 گناہ موجود تھے ان کے اندر، 10 بری عادتیں۔ شراب کے وہ عادی تھے، ڈاکہ ڈالنے کے وہ عادی تھے، مجلسوں کے اندر ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے وہ عادی تھے۔ 10 قسم کے گناہ حدیث پاک کے اندر ان کا بیان کیے گئے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ناراض ہو کر ان کو زمین ان کے حصے کو اکھاڑا ہے اور اکھاڑ کر آسمانوں تک لے جا کر پھر اس کو اوندا کر کے زمین پر پھینک دیا ہے۔ 10 قسم کے گناہ، لیکن یہ گناہ ان کے اندر بھی نہیں تھا کہ جو جا چکے ان کو بھی اعتراض کا نشانہ بناتے جائیں، یہ گناہ ان کے اندر بھی نہیں تھا۔ قوم نوح کا کفر بیان کیا ہے، ایک نہیں 20 آیات شریفہ کے اندر اللہ قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں۔
نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے، نوح علیہ السلام نے ان پر محنت کی تھی، نوح علیہ السلام رات کو بھی ان کے پاس گئے تھے، دن کے اندر بھی ان کے پاس گئے تھے، مجلسوں میں بھی گئے تھے، انفرادی طور پر بھی گئے تھے۔ جب نوح علیہ السلام کو دیکھتے تھے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، ہم نے نہیں تیری بات کو سننا۔ سب کچھ اللہ نے بیان کیا ہے، ان کے کفر کو تو بیان کیا، لیکن یہ ان کی بری عادت پورے قرآن میں کہیں بیان نہیں کی کہ وہ جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی اعتراض کرتے ہوں۔ اللہ پاک نے قوم عاد کا تکبر بیان کیا ہے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہمیں کیوں ڈراتے ہو، عذاب سے لا کر دکھاؤ، ہم بڑے طاقت والے ہیں، ہم پر کہاں سے عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے طاقت دی تھی، قوت دی تھی، بڑے لمبے چوڑے جسم دیے تھے، 2 انگلیوں سے درخت کو اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے، گھمنڈ تھا اپنی طاقت پر۔ اللہ نے ان کے تکبر کو تو بیان کیا، قوم شعیب کے ناپ تول میں کمی کو تو اللہ نے بیان کیا، لیکن یہ بری عادت اللہ پاک نے کسی قوم کی بیان نہیں کی کہ وہ جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی وہ اعتراض کریں گے، ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ان کو بھی معاف نہیں کریں گے، اور ایسے بندوں کو بھی معاف نہیں کریں گے کہ اس زمانے کے صلحاء ان کو نیک سمجھتے رہے۔ ایک نیکی کا معیار ہر زمانے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کو نیک لوگ نیک سمجھتے ہوں، اچھے لوگ جس کو نیک سمجھتے ہوں، اللہ کے ہاں اس کو بھی نیک سمجھا جاتا ہے۔ دل تو اللہ جانتے ہیں، دل کسی کو کسی کا نظر نہیں آتا۔ آج بھی جو بندے ایسے دنیا کے اندر ہوں جس کو عام طور پر نیک لوگ نیک سمجھتے ہوں، اس کو اللہ کے ہاں نیک ہی سمجھا جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو دنیا سے جا چکے ہر زمانے کے اندر، اس زمانے کے صلحاء نے، اس زمانے کے محدثین نے، اس زمانے کے علماء نے، اس زمانے کے مفسرین نے ان کو اچھا سمجھا، ان کو نیک سمجھا۔ آج کا مسلمان ان پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ یہ بری عادت اللہ نے کسی قوم کی قرآن میں ذکر نہیں کی ہے۔ بڑی بڑی قوموں کے بڑے بڑے مکر و فریب کو اللہ نے بیان کیا ہے، ان کے کفر اور تکبر کو اللہ نے بیان کیا ہے، ان کی ضد اور ہٹ دھرمیوں کو اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن یہ بری عادت کسی کی بھی بیان نہیں کی۔ کچھ چیزیں ہر زمانے کے اندر تھیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ فتنے ہر زمانے کے اندر کسی نہ کسی درجے میں تھے، لیکن فتنے بڑھتے 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 ایسا فتنے کا زمانہ آ جائے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایک آدمی رات کو سو جائے تو ایمان والا ہو اور صبح اٹھے تو کافر ہو، صبح اٹھے تو ایمان والا ہو، شام آئے تو کافر بن جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایسے فتنے بڑھتے بڑھتے یہاں تک بات پہنچ جائے گی۔ ایک آدھا فتنے کا واقعہ تو ہر زمانے میں مل جاتا ہے، چھوٹے موٹے فتنے تو ہر زمانے میں مل جاتے ہیں، لیکن فتنوں کی ایسی کثرت ہو جائے، ہر بندہ فتنوں کا اتنا شکار ہو جائے کہ ایمان کی کوئی وقت ہی نہ رہے۔ ایمان کب آیا اور کب چلا گیا، کب دل کے اندر پیدا ہوا اور کب نکل گیا، کب کسی چیز کو حلال سمجھ لیا اور کب اس کو حرام بنا دیا، کب لوگوں کے مال کو زبان سے کہتا رہا کہ حرام ہے پھر اس کو ہڑپ کر گیا، حلال کو حلال نہ سمجھا، حرام کو حرام نہ سمجھا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ فتنوں کی ایسی کثرت کہ ایک آدمی صبح اٹھے تو ایمان والا اور شام کو وہ کافر بن جائے۔ والدین کی نافرمانی کا اکا دکا واقعہ ہر زمانے کے اندر مل جاتا ہے، مل جاتے ہیں واقعات، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آ جائے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ماں کے گھر بیٹی پیدا نہ ہو، ماں کے گھر اس کی ماں پیدا ہو، اس کی مالکن پیدا ہو۔ ہمیشہ مائیں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہیں، مائیں حکم دیتی ہیں، بیٹیاں مانتی ہیں۔ آج کا زمانہ ہے بیٹی حکم دیتی ہے، ماں جی کرتی ہے۔ ماں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بیٹی کی خواہش کیا ہے، ماں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بیٹی اس وقت کیا چاہتی ہے، جو وہ چاہتی ہو ماں کو اس کی خواہش کا احترام کرنا پڑے گا۔ کہ ایک حکم تو کیا سارے اللہ کے حکم ٹوٹ جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔
سارا دین اٹھا کر ایک طرف رکھ دے گی ماں، لیکن بیٹی ناراض نہ ہو. ان تلد الامۃ ربتہا، اکا دکا واقعہ تو مل جائے گا ہر زمانے کے اندر کہ کسی نے اپنی ماں کی نافرمانی کر دی، کسی نے اپنے باپ کی نافرمانی کر دی، لیکن اتنی کثرت ہو جائے کہ کوئی گھر اس سے نہ بچے. اور ہر گھر کے اندر ان تلد الامۃ ربتہا، کہ گھر کے اندر بیٹیاں پیدا نہیں ہو رہی بلکہ مائیں پیدا ہو رہی ہیں. ماں کی مالکن پیدا ہو رہی ہے، ماں پر حکم چلانے والے پیدا ہو رہے ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے جو فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر ایسا وقت آ جائے گا کہ ایک آدمی اطاع الرجل امرأتہ وعق امہ وادنى صدیقہ واقصى اباہ، کہ ایک آدمی اپنی بیوی کی بات تو ہر مان لے گا لیکن ماں باپ کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. بیوی نے کہا بھی نہیں، صرف اس کی خواہشات کو سوچ سوچ کر اس کا فرما بردار بن جائے گا. بیگم صاحبہ، بیگم جو کہہ دیا ٹھیک ہے. اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، اللہ کے نبی کی سنت ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، وہ بیوی ناراض نہ ہو. میں نے گھر بچا کر رکھنا اپنا. ایسا سر کے اوپر بٹھا لینا جو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا. ایسا وقت آئے گا کہ عورتیں تمہاری قبلہ بن جائیں گی. عورتیں قبلہ بن جائیں گی. جیسے قبلے کا احترام ہوتا ہے ہر بندے کو کرنا بھی چاہیے، اس طریقے سے عورتوں کی ہر خواہش کا احترام، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ سیدھی ہے، وہ ٹیڑھی ہے، جو بھی ہو. اکا دکا واقعہ تو مل جائے گا ماں باپ کی نافرمانی کا، لیکن ہر جگہ یہ مصیبت پیدا ہو جائے. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، ایک آدمی اپنے دوستوں کی بات تو مان لے، اپنے باپ کی بات نہ مانے. اسی طریقے سے فتنے کا ایک آدھا واقعہ ملے گا لیکن اتنی کثرت کہ صبح کو ایمان اور شام کو کفر. اکا دکا واقعہ مل جائے گا ماں باپ کی نافرمانی کا، لیکن اس قدر کہ ہر گھر کے اندر یہ حالت ہو جائے. یہ ہے قرب قیامت، یہ ہے زوال کی نشانیاں، یہ ہے تنزل اس امت کا، یہ ہے پستی کی نشانیاں اس امت کی. اکا دکا واقعہ تو مل جائے گا کہ کسی نے کسی کے مال میں خیانت کر دی ہو، ہر زمانے کے اندر مل جائے گا. لیکن امانت اتنی ختم ہو جائے کہ بندہ کہے ان یقال ان بنی فی فلان رجلا امینا، فلاں شہر کے اندر شاید کوئی امانت دار ہے. شہروں کے شہر خالی ہو جائیں، محلے خالی ہو جائیں، بازار خالی ہو جائیں، مسجدیں خالی ہو جائیں، ایمان والے سارے کے سارے ایسے بن جائیں کہ ان کے اندر امانت داری رہے ہی نہ، کسی پر بھروسہ نہ رہے، کسی پر اعتماد نہ رہے. ہر بندے کو آزما کر دیکھ لیا، جب پیسوں کا مسئلہ آتا ہے خیانت کرتا ہے. اکا دکا واقع مل جاتے ہیں، لیکن اتنی کثرت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، کس راستے پر ہم پہنچ چکے ہیں، کبھی سوچیں ان چیزوں کو. یہ ترقی نہیں ہے، ہم نے زوال کا راستہ اختیار کیا ہے، پستیوں کی طرف چلنا نہیں، دوڑنا بھاگنا شروع کیا ہوا ہے. اکا دکا واقعہ مل جائے گا کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قتل ہوئے ہیں، لیکن ایسا خون بہنا شروع ہو جائے. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، نہ قاتل کو پتہ ہو کہ مجھے قتل کیا کیوں ہے، میں تو ٹھیک ٹھاک تھا، میری کوئی دشمنی نہیں، میری کوئی عداوت نہیں، میں نے کوئی لینا نہیں، کوئی دینا نہیں، مجھے کیوں قتل کر دیا. اور نہ مارنے والے کو پتہ کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں. قتل جیسا جرم جو اللہ کے ہاں بہت سخت قسم کا گناہ ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سارے آسمانوں اور زمینوں والے مل کر بھی اگر ایک بندے کو قتل کرے، اللہ سب کو سزا کے طور پر جہنم میں پھینک دے. اتنا بڑا جرم ہے. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، قاتل کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیوں قتل کیا ہے، قتل ہونے والے کو نہیں پتہ میرا جرم کیا ہے. اکا دکا واقعہ مل جائے گا. تو اکا دکا واقعہ تو مل جائے گا اس چیزوں کا، لیکن آج ہم جو یہ بدترین جو عادت اللہ پاک نے لوگوں کی بیان فرمائی ہے کہ خود کچھ کرتے نہیں
اور جو کرنے والے ہیں ان پر اعتراض کرنا یہ اللہ کو سخت ناگوار ہے، اور یہ اب بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا، اور یہ علامات قیامت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک پہنچے گا کہ صرف موجودہ لوگوں کو نہیں، جو جا چکے دنیا سے، یہ امت ان کو بھی اپنے اعتراض کا نشانہ بنائے گی۔ ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، حکم یہ ہے، کوئی بندہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے، مر جائے، فرمایا کفو عن مساویہم، تمہیں پتہ ہے اس کے کسی عیب کا، پھر بھی اس کے عیب کو نہ بیان کرنا، اب وہ جا چکا ہے۔ لا تسبوا الاموات فانہم افضوا ما قدموا، جو جا چکا ہے اس کو برا بھلا نہ کہو، خواہ وہ کتنا ہی برا تھا، وہ کتنا ہی گناہگار تھا، وہ کتنے ہی عیبوں والا تھا، کتنی ہی اس کے اندر کمیاں و کوتاہیاں تھیں، جب وہ مر گیا ہے اب زبان بند کر دو۔ ہمیں تو یہ حکم ہے، اب نہ اس کو کچھ کہنا، اس لیے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ اپنی کسی بات کا جواب نہیں، وہ جا چکا ہے دنیا سے۔ کفو عن مساویہم، ہمیں تو ان بندوں کے بارے میں زبان بند رکھنے کا حکم تھا جن کے اندر واقعتاً برائیاں تھیں، جو واقعتاً عیب والے تھے، جو واقعتاً گناہگار تھے، لیکن دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اب زبان بند۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، دو انصاری صحابی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قادسیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر قادسیہ کا ایک معرکہ تھا، اس میں یہ تشریف لے گئے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا، اور جنازہ بھی کسی مسلمان کا نہیں تھا، کسی غیر مسلم کا جنازہ گزرا۔ یہ دونوں حضرات جو بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ مسلمان نہیں تھا، مسلمان کا جنازہ نہیں تھا، شاید آپ ادب کی وجہ سے کھڑے ہوئے، مسلمان کا جنازہ نہیں تھا، یہ تو ان میں سے کسی کا جنازہ ہے جن سے لڑائی کے لیے مدینہ سے یہاں تک پہنچے ہو، دشمنوں کا ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو فرمایا کہ ایسے ہی ایک واقعہ ہوا تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک یہودی کا جنازہ گزرا تھا تو آپ بھی کھڑے ہوئے تھے، اور آپ سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا الیست نفسا، یہودی تو تھا لیکن تھا تو انسان۔ میدان جنگ کے قاعدے قانون الگ ہیں، اس کی شرطیں الگ ہیں، جنگ کب کرنی ہے، کن شرطوں کے ساتھ کرنی ہے، کس نے کرنی ہے، کس بنیاد پر کرنی ہے، وہاں جا کر کیا کرنا ہے، یہ الگ ایک مسائل ہیں۔ لیکن رہتے سہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، جیسے کسی نمازی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اسی طریقے سے کسی کافر کو، کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے کسی مسلمان کے مال پر قبضہ کر لینا، غصب کرنا حرام ہے، جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے کسی بھی غیر مسلم کا مال ہڑپ کر جانا، قبضہ کر لینا، غصب کر لینا، چھین لینا، اسی طریقے سے جرم ہے۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا مال آپ نے اس پر قبضہ کر لیا، وہ مرتے ہوئے کہے کہ جو جس کا میرے ذمہ حق تھا میں معاف کر کے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ تو معاف کر کے چلا جائے، جو بیچارہ غیر مسلم ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ معاف کیا کرنا ہے، اس کی پکڑ تو زیادہ ہو جانی ہے۔ میدان جنگ کے مسائل الگ ہیں، وہ الگ باب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور حکم فرمایا اور تعلیم دی کہ جب بندہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، پھر جو ہے اس کی برائیاں نہ بیان کرنا۔ تو اللہ پاک کے ہاں یہ انتہائی ناپسند اور ناگوار ہے بندوں کی یہ عادت کہ خود کچھ نہ کریں اور جو کرے اس پر اعتراض کریں، اور یہ چیز بھی بڑھتے بڑھتے آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم اتنے منہ پھٹ ہیں، ہماری زبان اتنی لمبی ہو گئی ہے، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا ہمیں جواب بھی دینا ہے۔
اگر میں نے کسی کو برا کہا ہے، ہو سکتا ہے وہ سن کر چلا جائے، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ برداشت کر لے، صبر کر لے، لیکن وہ تو لکھی جا چکی ہے میری بات۔ قیامت والے دن تو اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا۔ اور یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ آج امت مسلمہ ان کو بھی معاف نہیں کرتی جو دنیا سے جا چکے۔ موٹی سی بات سامنے رکھی جائے، اعتراض کرنا حرام ہے، اصلاح کرنا واجب ہے، فرض ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ ہم خلط ملط کرتے ہیں، ہم اعتراض کرتے ہیں اور اس کا نام اصلاح رکھ دیتے ہیں، اور جو اصلاح کرنے والے اس کو ہم اعتراض سمجھ لیتے ہیں۔ اعتراض کرنا حرام ہے، اصلاح کرنا واجب، دونوں میں فرق ہے، 4 طرح کے فرق ہیں۔ سب سے پہلے اگر اصلاح مقصود ہے تو اصلاح کے اندر ضروری ہے کہ دوسرے کی صرف خیر خواہی مقصود ہو، صرف خیر خواہی مقصود ہو، بھلائی چاہتے ہوں۔ اللہ والے جا رہے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ ناچنے میں، گانے میں، ڈھول بجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے جیسا ہوتا پتہ نہیں کتنا غصہ کرتا اور کتنا اپنے آپ کو بزرگ بنا کر پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہہ دیتا۔ بزرگ اللہ کے سامنے متوجہ ہوئے، اے اللہ تیرے ہی بندے ہیں، گناہ کے اندر ہیں، لیکن جیسے یہ آج یہاں خوش ہیں، اے اللہ ان کو ایسی زندگی دے دے کہ یہ جنت میں بھی ایسے ہی خوش ہوں۔ یہ ہے خیر خواہی چاہنا، بھلائی چاہنا۔ قبولیت کا وقت تھا، اللہ پاک نے سب کو توبہ کی توفیق دے دی۔ اللہ پاک سے مانگنا کہ دوسروں کا بھلا چاہنا، یہ ہے اصلاح۔ اعتراض میں دوسرے کو رسوا کرنا مقصود ہوتا ہے، صرف مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس کو میں نے ذلیل کرنا لوگوں کے سامنے۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اصلاح کے اندر کر کے بتایا جاتا ہے، صرف زبان سے ٹوکا نہیں جاتا، کر کے بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہ نہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر بتا دیا ہو اتنے فرض ہیں، اتنے واجب ہیں، قیام ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسا نہیں۔ نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھ کر فرمایا کہ دیکھو ایسی نماز پڑھ لینا۔ اپنے گھر کو قربان کیا اور پھر فرمایا کہ اس طریقے سے مال کو خرچ کرنا۔ راتوں کو جاگے ہیں، پھر فرمایا کہ اس طریقے سے تہجد پڑھنا۔ عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، صلحاء نے عمل کر کے دکھایا۔ یہ دین جو آج ہم تک پہنچا ہے، یہ عمل کر کے بتایا، عمل کر کے سکھایا ہے امت کو، آج ہم تک پہنچا ہے۔ اصلاح کے اندر کر کے بتایا جاتا ہے اور اعتراض کے اندر صرف ٹوکا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے دوسرا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اصلاح کرنے والا اس کی اصلاح اللہ کے ہاتھ میں سمجھتا ہے، اپنے ہاتھ میں نہیں سمجھتا۔ ہندوستان کے اندر ایک اللہ والے ایک فاحشہ عورت کے گھر کوٹھے پر چلے گئے، جو اس کی رقم فیس لی وہ بھی ادا کی، اور پھر کہنے لگے کہ اتنا وقت تو جو میں کہوں گا ویسے تمہارے ذمے ہے کرنا۔ جی ہاں بالکل میرے ذمے ہے۔ کہا وضو کر لو، صاف کپڑے پہن لو، مصلی پر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ بیچاری مصلی پر کھڑی ہو گئی، وہ مصلی پر کھڑی ہوئی، یہ سجدے میں پڑ گئے، اے اللہ میں تو اتنا ہی کر سکتا تھا، میں اس تیری ایک بندی کو گناہ سے نکال کر تیرے سامنے اس کو لا کر میں نے کھڑا کر دیا ہے، دل پھیرنا میرا بس نہیں ہے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ وہ پیچھے سے روتی ہوئی آئی کہ میں توبہ کرتی ہوں، اور اس زمانے کی صلحاء کے اندر صالحہ عابدہ وہ عورت بنی۔ اصلاح کے اندر اللہ سے مانگا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں۔ اعتراض کے اندر صرف تانے دیے جاتے ہیں۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ اصلاح کرنے والا کبھی بھی اس کی پرانی باتوں کو یاد نہیں کروایا کرتا۔ او تم وہی تھے نا، تو یہ کرتے تھے، ایسا نہیں کیا کرتا۔ جو ہو گیا ختم ہو گیا، جو غلطی تھی ختم۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر دیتا ہوں، ہم کون ہوتے ہیں؟ بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ کرنے والا ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ پاک فرشتوں کے دماغ سے بھی ختم کر دیتے ہیں، جو فرشتوں نے لکھا تھا اس کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس بندے نے گناہ کیا۔
جب اللہ اتنا معاف کر دیتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بار بار یاد کروانے کے؟ اور جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی معاف نہیں کرتے۔ اس عادت کو بدلیں۔ ہماری ترقی، لوگ 1000 دفعہ کہتے رہیں بڑی ترقی کا زمانہ ہے، دیکھو جی منٹوں کے اندر کیا سے کیا بندہ کر لیتا ہے، 1000 دفعہ کہیں، لیکن ہماری ترقی یہ نہیں ہے۔ ہماری ترقی یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ پاک جب یہ فرمائیں نیکیوں کا نام لے کر، تو اس کے اندر ہمارا نام آ جائے۔ اللہ کہیں سچ بولنے والے، تو سچ بولنے والے میں ہمارا نام ہو۔ اللہ فرمائے کہ مجھ سے ڈرنے والے، ان میں ہمارا نام آ جائے۔ اللہ فرمائے کہ میری عبادت کرنے والے، ان میں ہمارا نام آ جائے۔ اللہ فرمائے خیانت کرنے والے کہاں ہیں، تو اس میں میرا نام نہ آئے۔ جھوٹ بولنے والے کون ہیں، اس میں میرا نام نہ آئے۔ لوگوں پر ظلم کرنے والے کون ہیں، اس میں میرا نام نہ آئے۔ وہ کون ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کا مال غصب کیا تھا، اس میں میرا نام نہ آئے۔ یہ ہے ہماری ترقی۔ اگر ہم نے ایسی زندگی گزاری، ہم نے ترقی کر لی، ہم نے دنیا کو وصول کر لیا، ہم نے زندگی کو وصول کر لیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک فرشتہ کھڑے ہو کر اعلان کرے گا، آج وہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں جن کا اللہ کے اوپر حق ہے۔ اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پر تو کسی کا بھی حق نہیں ہے، اللہ کا تو فضل ہی فضل ہے بندوں پر۔ کون ہے جو اللہ کے اوپر اپنے حق کا مطالبہ کر سکے؟ کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر فرشتہ کہے گا آج اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ بندے کھڑے ہو جائیں جن کا اللہ پر حق ہے۔ کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر فرشتہ کہے گا کہ اللہ پاک ان بندوں کو فرما رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کر دیا تھا۔ یہ وہ ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں دوں گا، اس نے میرے بندے کو معاف کیا، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو قیامت والے دن اچھے اعمال کا اعلان ہو، اس میں میرا نام آ جائے، برے اعمال کا نام ہو تو اس میں ہمارا نام نہ آئے۔ یہ ہے ہماری ترقی۔ ہماری ترقی یہ ہے کہ قرآن ہمارے جسم کے اندر ہو، قرآن میرے دل اور دماغ کے اندر ہو، حدیث میرے اندر ہو، اللہ کے نبی کی سنت میرے اندر ہو، اللہ کے نبی کا طریقہ میرے اندر ہو۔ میرا کاروبار، میرا سوچنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری خوشی، میری غمی، میرا گھر، میرا باہر، میری زندگی، میری موت، سب کچھ دین کے مطابق ہو جائے، یہ میری ترقی ہے۔ یہ مسلمان کی ترقی ہے۔ مسلمان کی ترقی یہ تھوڑی ہے کہ 2 مربع بنیے کوئی ترقی ہے۔ یہ تو پھر قارون بڑا ترقی والا تھا، 20 مکان بن گئے تو ہم ترقی والے ہو گئے۔ فرعون بہت بڑی ترقی والا تھا۔ پھر تو جن پر اللہ کی لعنتیں ہوئیں وہ سارے ترقی والے تھے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، ان اعمال کی طرف ہم اپنے آپ کو لے کر آئیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔